اس کے بعد تو جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا علم کم ہے، ہمارا علم زیادہ ہے تم سے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ اور سوال آپ کی نشست کو لے کے پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج سے کم و بیش 30 سال پہلے غامدی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، اسلام اور تصوف۔ اس مضمون کے اندر ہمارے صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، آخرت اور رسالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بہت سارے اقتباسات غامدی صاحب نے دیے تھے۔ غامدی صاحب کی اس پیشکش پر آئے روز تنقیدات بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ضمنی توضیح اشکالات ہیں تو وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں۔ غامدی صاحب، آپ نے اس مضمون میں بتایا تھا کہ نبوت کا جو تصور ہمارے صوفیاء کے رائج ہے وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں تشریعی نبوت میں، غیر تشریعی نبوت میں، اور غیر تشریعی نبوت کے سلسلے کو وہ جاری مانتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ صوفیاء کرام کا جو بھی فلسفیانہ تصور ہے، اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنے اولیاء کے لیے نبی کے لفظ کو اختیار نہیں کیا، لہٰذا یہ آج کے دور میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں ان کو ان کے تصوف کے ساتھ کہیں پر بھی جوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک عبارت ہم صاحب پیش کی گئی ہے فتوحات مکیہ کی، جس کے اندر شیخ ابن عربی شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ وہ قول کیا میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ خود شیخ نے ابن عربی نے اس قول کی ایک توجیہ کی ہے، وہ توجیہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی نے اے گروہ انبیاء میں لفظ انبیاء سے نبوت عامہ کے حاملین انبیاء اولیاء مراد لیے ہیں، تو پھر اپنے اس قول میں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو جو علم عطا فرمایا وہ نبوت عامہ کے دوسرے حاملین کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو افضل اور کسی کو مفضول تو بنایا ہی ہے۔ یہ عبارت پڑھنے کے بعد غام صاحب کہا یہ گیا کہ خود شیخ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اولیاء کے لیے بھی نبی کا لفظ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ناقدین نے اس کی ایک توجیہ کی ہے۔ میں توجیہ انہی کے الفاظ میں غامدی صاحب کے سامنے رکھوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کیا یہ توجیہ قابل قبول ہو سکتی ہے، اور ہمارے صوفیاء میں انبیاء اولیاء کی جو اصطلاح استعمال کی ہے اس کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ کہا یہ غام صاحب کہ شیخ کے ہاں نبوت خدا اور کائنات کے مابین تعلق سے عبارت ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے ذات باری سے نبع خبر موصول کرتی ہے، اور یہ خبر اسے اپنے خالق کے شعور سے معمور اور اس کی تسبیح پر معمور رکھتی ہے۔ اسے شیخ نبوت عامہ کہتے ہیں جو حدوث کائنات سے لے کر ابد الآباد تک قائم رہے گی، اور اس کے اجزاء پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی نبوت عامہ کے تحت انبیاء کی امت میں الہام مبشرات کا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جسے حدیث میں نبوت کا 46واں حصہ اور جز کہا گیا ہے، نیز جو ختم نبوت کے بعد بھی اس امت میں باقی ہے۔ اس کے برعکس وہ نبوت جو احکام شرعیہ کے اجرا کے لیے ہوتی ہے اور بندوں پر تکلیف شرعی لازم کرتی ہے، علماء عقیدہ اسے نبوت کی اصطلاح سے استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ ختم ہو گئی ہے، اور نبوت عامہ کی اصطلاح شیخ نے اسی پیش نظر اپنائی ہے۔ عام صاحب دونوں باتوں کا جواب دیجیے گا کہ شیخ نے انبیاء اولیاء کی جو استعمال اس طرح کی ہے یہ دین میں قابل قبول ہے، اور جو توجیہ کی جا رہی ہے کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ کوئی توہین نہیں، یہ بیان واقعہ ہے۔ اہل تصوف کے ہاں نبوت کی اپنی ایک تعبیر ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ربط اپنی مخلوقات سے پیدا ہوتا ہے، یہ ربط خلق کے لفظ سے پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ یعنی مجھے وجود ملا ہے، مجھے شعور ملا ہے، میری ایک شخصیت ہے، اس شخصیت میں بعض چیزیں ودیعت کی گئی ہیں۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ ذات باری کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے جس نے یہ صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کو نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کو نبوت عامہ کہتے ہیں۔ اسی نبوت عامہ کا منتہائے کمال وہ نبوت خاصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اب تم میرا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو انذار کرو، لوگوں کو بشارت دو۔ تو ان کے ہاں نبوت اس طرح سے سمجھی جاتی ہے۔ اس سمجھنے کے معاملے میں کوئی بحث بھی نہیں ہے، اس طرح چاہے سمجھیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا نبوت کے معاملے میں یہ تعبیر دین بھی قبول کرتا ہے؟ ہمارے دین میں بھی نبوت ایک اصطلاح ہے، نبوت، رسالت، یہ دین کی اصطلاحات ہیں۔ ان اصطلاحات میں بھی یہی چیز مقصود ہے۔ بہت سے لوگ ہیں
جنہوں نے نبوت کو سمجھانے کے لیے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ ایک ملکے کا ظہور ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیضان وجود سے لے کر میرے لیے خدا کے امر کا ظہور ہے، آخر تک ہوگا، اسی کو نبوت کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس کو اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت میرے اندر ایک ملکہ ہے، وہ ملکہ جس طرح دوسری صلاحیتوں کی صورت میں ودیت ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کو حاصل کر لینے یا حقائق کو خدائی فیضان سے سمجھ لینے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی ملکہ جب اپنے منتہائے کمال پر پہنچتا ہے تو ہم اس کو نبی کہتے ہیں۔ تعبیر یہ بھی کی گئی ہے۔ تو نبوت کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے، اس کی تعبیر ظاہر بات ہے کہ فلسفی الگ سے کر سکتے ہیں، ارباب تصوف کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی تعبیرات کریں۔ اسی طرح کسی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ باتیں پیش بھی کی جا سکتی ہیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ مذہب میں یا دین میں نبوت کا کیا مطلب ہے؟ تو دین میں نبوت کا مطلب ہے مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب کر لینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو جہاں تہاں پہلے سے موجود تھی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی شخصیت سے ملحق کر رکھا تھا۔ نہیں، اس نے ہدایت دی انسانوں کو۔ یہ ہدایت پہلے دن خود دی، براہ راست دی۔ اس کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ سیدنا آدم تھے، ان کو پیغمبر بنایا گیا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو باتیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے، یا بندے کو جن چیزوں کا مکلف ٹھہرانا چاہتا ہے، جن چیزوں کے لیے اسے جواب دہ ٹھہرا کر اس کی آگے تقدیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس تک بے کم و کاست پہنچ جائے۔ یہاں مقصد ہی بالکل دوسرا ہے۔ اس میں انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا اور بتا دیا۔ پھر ایک لمبا عرصہ گزرا جس میں کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس کی وجہ بیان کیا قرآن مجید نے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جب اختلافات رونما ہونا شروع ہوئے تو کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو نبی کے منصب پر فائز کیا۔ دین میں نبوت ہمارے باطن سے نہیں اٹھتی، بلکہ وہ اللہ کے ایک فیصلے کا ظہور ہے۔ وہ بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ میرا پیغام پہنچائے گا۔ اس کی مثالیں بھی قرآن مجید میں ہیں۔ سیدنا موسیٰ کو دیکھ لیجئے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی پیغمبروں کے بارے میں بھی جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں یہی ہے کہ اللہ نے کسی بندے کا انتخاب کر لیا۔ وہ نہ غیب کا حریص تھا، نہ کوئی مراقبے کر رہا تھا، نہ اپنی کسی صلاحیت کو نشو و نما دے رہا تھا، ان میں سے کوئی چیز سرے سے تھی نہیں، بلکہ اس کو دلیل نبوت بنا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس پیغمبر کی پچھلی 40 سال کی زندگی دیکھ لو، تمہیں کوئی شائبہ بھی نہیں ملے گا، یہ تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے اور ہم کسی کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہاں یوں نہیں ہے کہ ایک فیضان موجود تھا، وہ ترقی کرتے کرتے ایک خاص جگہ تک پہنچ گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور انتخاب کر کے کسی بندے سے بات کی، اور اس کو بات کرنا ہی کہا ہے سورہ شورى میں۔ یعنی نبوت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مخاطبت کیسے ہوتی ہے، بات کیسے ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ طریقے اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے۔ جب یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تو ساتھ ہی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ اس کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی، یعنی اللہ کا یہ انتخاب کرنا کہ فلاں اور فلاں بندے کو میں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ میری ہدایت اب لوگوں تک پہنچائے، یہ انتخاب کرنا، اور پھر اس منصب پر مامور کر دینا۔ تو یہ جب اس منصب پر اس کو مامور کر دیا جاتا ہے تو وہ نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ 2 بالکل الگ الگ تصورات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جب دونوں جانب نبوت کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس سے بڑے شبہات پیدا ہوں گے۔ انہی کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ اس طرح سے بات بیان کی گئی ہے جس سے ایک ہی صنف یا ایک ہی حقیقت کو گویا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس کو تقسیم کر کے جب یہ کہا جائے گا کہ وہ تشریعی حیثیت سے ختم ہو گئی ہے تو آپ کی توضیح تو آپ کے یہاں پڑی رہ جائے گی،
لوگ نبوت عامہ کے حاملین کو وہ حیثیت دیں گے جو حیثیت اس لفظ کے استعمال کے نتیجے میں دینا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہ دیں گے تو اس سے پھر کوئی بھی شخص فائدہ اٹھا کر پہلے ایسی توجیحات کرے گا اور پھر بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ تو یہ زاویہ ہے جس سے بعض اوقات میں نے بھی اس پہ تنقید کی ہے، اور اپنے مضمون میں اسلام اور تصوف جس کا آپ نے حوالہ دیا، یہ بتایا تھا کہ صوفیہ کے ہاں یا ارباب تصوف کے ہاں جس طرح توحید کا اپنا ایک تصور ہے، اسی طرح نبوت کا بھی اپنا ایک تصور ہے، اور جب وہ اپنا وہ تصور بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مذہب میں بھی نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر اس کا فرق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ تشریع کا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، ہم اس منصب کے بارے میں تو یہ مان رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ حقیقت نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے جس کے نتیجے میں پہلے وجود ملا، پھر درجہ بدرجہ وہ ہدایت ملی جو ہمارے لیے خدا کا امر بن جاتی ہے، اور اسی کا ایک آخری ظہور وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں کو، یا اللہ تعالیٰ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ خصوصی تفہیم حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس میں پھر وہ اس کے محتاج نہیں رہتے کہ وہ کسی پیغمبر سے ہدایت پائیں، ان کو وہ ہدایت براہ راست ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو تصورات ہیں الگ الگ، اس لیے جب ان کو الگ بیان کیا جائے گا تو ہر ایک کو اس کے لحاظ سے سمجھایا جائے گا، اور جب ان میں التباس پیدا ہوگا تو یہ بتایا جائے گا کہ نبوت کا جو تصور دین میں ہے اس کو پھر ارباب تصوف نے کس طرح اپنے اس تصور سے الگ کر کے دکھایا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے موقف بیان کیا ہے، ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس طرح وہ معاملے کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے بیان کی ہے، اور دین کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نبوت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ والی نبوت میں بندے کی طرف سے انیشیٹو نہیں ہے، بندے کی طرف سے کوشش جدوجہد صحیح نہیں ہے، کاوش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت حاصل ہو جائے۔ دوسری جانب سے جو صوفیہ نبوت کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، اس میں تمام کی تمام جدوجہد اور اکتساب بندے کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب دونوں کا نتیجہ مخاطبہ الہی نکلتا ہے، وہاں پر بھی مخاطبہ الہی کا شرف ہے جس تک پہنچنا ہے سلوک کی منازل طے کر کے، اور یہاں اللہ کے انتخاب سے۔ تو پھر تو جب مخاطبہ ہو گیا، دونوں جگہ پر ہو گیا، تو پھر تو دونوں تصورات بالکل پیرلل کھڑے ہو گئے۔ یہی بات ہے جس کو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک متوازی دین، ایک متوازی نظام فکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہے، یعنی میں نے جب مضمون لکھا ہے تو اس میں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کی، یہ بتایا ہے کہ یہ ایک الگ نظام فکر ہے۔ اس نظام فکر کے لیے دین کا لفظ استعمال کیا مجانست کے اسلوب پر۔ یہ ایک الگ نظام فکر ہے، اس میں دیکھیے چیزیں ایسے دیکھی جا رہی ہیں، اس میں توحید اس طرح بیان ہو رہی ہے، اس میں قیامت کا یہ تصور دیا جا رہا ہے۔ جو چیز خرابی کا باعث بنی ہے وہ اصطلاحات کا اشتراک ہے، یعنی جب اصطلاحات کا اشتراک ہوگا، مثال کے طور پر وحدت الوجود کو الگ سے بیان کیا جائے، اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے پیش کیا جائے، اس پر ہم تنقید کریں گے جیسے بہت سے فلسفوں پر تنقید کرتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کا ایک درجہ ہے تو اب التباس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر فیضان وجود کو بیان کرنا تھا، یا اللہ تعالیٰ کا جو امر نازل ہوتا ہے شاید کی مکی کو وہی کرتا ہے اللہ، اس کے بارے میں بیان ہوا ہے، تو اس میں التباس نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے کہ جس وقت التباس پیدا ہوا تو پھر خود ارباب تصوف کو بتانا پڑا کہ جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ کون سی ہے، یہ بتانا پڑا ان کو، اور اس طرح بالکل ایک الگ تعبیر کرنی پڑی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت کا شرف حاصل ہو جائے اور کسی کو اس منصب پر فائز کر دیا جائے تو یہ دین کی اصطلاح میں نبوت ہے جو ختم ہو گئی ہے، جو اب کسی کو نہیں دی جائے گی۔ ہم نبوت کا لفظ ایک بالکل مختلف معنی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن التباس تو پیدا ہوا، اور جب التباس پیدا ہوا تو صرف التباس تک بات نہیں رہی، بلکہ اس سے خدا سے ہدایت حاصل کرنے کا ایک متوازی نظم بھی وجود میں آ گیا۔ یہی بات ہے جو سمجھانے کی صحیح کی جاتی ہے۔ چنانچہ میرا مضمون تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ تصوف ایک متوازی نظام فکر، ایک متوازی دین ہے، یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ سوشلزم، کمیونزم ایک متوازی فکر ہے، یعنی اس کی کوئی بنیاد ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس میں دین کی حیثیت، اس کو اگر دین یا اس کو ایک ازم کہیں تو اس میں تاریخ کی ایک تعبیر کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس تعبیر کا اطلاق تاریخ میں طبقات کے وجود پر کیا جاتا ہے، پھر اس کے کچھ نتائج و عواقب ہیں، اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک نصب العین ہے، اس طرح ایک پورا نظام فکر ہے۔
اس پورے نظام فکر کو کوئی اٹھا کر اس کو اسلام کے ساتھ پیوند کرے گا اور پھر کہے گا میں اسلامی سوشلزم یا اسلامی کمیونزم وجود میں لا رہا ہوں، تو اس کو الگ الگ کر کے دکھانا پڑے گا۔ ہمارے یہاں بھی بالکل یہی ہوا ہے کہ ایک بالکل متوازی الگ نظام فکر ہے جس کی اپنی اصطلاحات ہیں، جس کے اپنے مقدمات ہیں، جس کے اپنے اصول ہیں، اس کو جب اٹھا کے آپ نے اسلام کے ساتھ پیوند کرنے کی صحیح کی ہے تو یہ بتانا ضروری ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے اور ان میں سے ایک کو دوسرے کی تعبیر یا شرح نہیں بنایا جا سکتا۔ ان دونوں میں بالکل الگ الگ طریقے سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ چنانچہ اسلام کی توحید اور ہے، تصوف کی توحید اور ہے، اسلام کی نبوت اور ہے، تصوف کی نبوت اور ہے، اسلام میں قیامت کا تصور اور ہے، تصوف میں قیامت کا تصور اور ہے۔ اسلام میں اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، کیا عقائد و اعمال اختیار کرنے ہیں، وہ بالکل الگ فہرست ہے اور ان کے ہاں الگ فہرست ہے۔ یہی تو میرا مدعا تھا، یہی مقصد تھا۔ اسی کو اب ناقدین خود بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری اصطلاح الگ ہے، ہمارا مفہوم الگ ہے، ہمارا مدعا الگ ہے۔ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا مفہوم الگ، آپ کا مدعا الگ، اس کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غام صاحب، یہ جو پوری بحث ہے کہ ایک تصور چلے، آپ نے کائنات پہ غور کیا، آپ کا ایک فلسفہ بنا، ایک ورلڈ ویو بنا، اس میں آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ بھئی فیضان وجود سے آغاز ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے، ایک تصور آپ نے بنا لیا، خلط مبحث بھی کر لیا، نبوت کی اصطلاح جو دین میں استعمال ہو رہی تھی اس کو بھی آپ نے استعمال کر لیا، لیکن معاملہ اس سے آگے ہوا، آگے بڑھ کے معاملہ یہ ہوا کہ وہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ مخاطبہ الہی سے مشرف فرماتے تھے اور وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے گروہ انبیاء، تمہیں تو صرف نبی کا لقب دیا گیا ہے، ہمیں تو وہ کچھ دیا گیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ اور اس کے لیے جو مثال دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی خضر بھی تھے اللہ کی طرف سے مامور اور موسیٰ بھی تھے۔ موسیٰ تشریعی نبی تھے، لیکن سب مانتے ہیں کہ خضر تشریعی نبی نہیں تھے، تب بھی علم میں ان سے آگے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ بھی تشریعی نبی تو نہیں ہیں، لیکن اے گروہ انبیاء، تمہیں نبی کا لقب دیا گیا اور ہمیں وہ کچھ دیا گیا جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ تو ہم سب اصطلاح میں گڑبڑ ہوئی، چلے معاملہ وہاں پر تھا، آگے جا کے اب اس کے بعد تو جو اللہ کے پیغمبر تم کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا علم کم ہے، ہمارا علم زیادہ ہے تم سے۔ یہ ایسا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ جب آپ اپنی اصطلاحات وجود پذیر کریں گے اور ان کے لحاظ سے کچھ تصورات قائم کریں گے تو تقابل بھی ہوگا، یعنی یہ تو فطری بات ہے، تقابل بھی ہوگا۔ اس تقابل کی پھر توضیحات کرنا پڑتی ہیں، اس لیے کہ جب مسلمانوں میں آپ اپنی دعوت پیش کریں گے تو وہ پوچھیں گے، مسلمانوں میں اگر کوئی سوشلزم اور کمیونزم کی دعوت لے کے اٹھے اور لوگ اٹھے تو ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی اس دعوت کا اسلام سے کیا تعلق ہے، موسیٰ سے کارل مارکس تک لائیں گے اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر تم لوگوں کے ہاں آئے ہیں وہ بھی یہی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں، اور موسیٰ سے کارل مارکس تک جب پوری داستان سنائی جائے گی تو آپ اس کو پڑھیے، اس سے واضح ہو جائے گا کہ موسیٰ نے تو بس ابتدائی قسم کی باتیں کی تھیں، اصل میں اس کا منتہائی کمال کارل مارکس ہی کے ہاں سامنے آیا ہے۔ بہت اہم بات۔ جس وقت بھی کوئی فکر پیرالل متوازی سامنے آئے گا وہ اپنی برتری بھی واضح کرے گا، یعنی وہ ورنہ کیوں وجود میں آیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس کو اگر آپ نے پیش کرنا ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے، تو یہ ساری بحثیں پیدا ہو جائیں گی۔ تاہم میں نے ان میں سے کبھی کسی بات کو موضوع نہیں بنایا، میرا موضوع صرف یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بنیاد سے الگ ہے، یہ اپنے پورے اسٹرکچر میں الگ ہے، یہ اپنے نظام میں الگ ہے، یہ اپنے اصول میں الگ ہے، یہ اپنے مبادی میں الگ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی چیزیں ہیں، یہ اپنے منتہائی کمال میں الگ ہے، ان میں پیمن لگایا نہیں جا سکتا۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے سمجھیے، سوشلزم کو سوشلزم کی حیثیت سے، کمیونزم کو کمیونزم کی حیثیت سے، تصوف کو تصوف کی حیثیت سے۔ یہ متوازی نظام ہائے فکر ہیں، ان کا پیمن لگا کے یا ان کو دین کی تعبیر بنا کے اگر کوئی دعوت پیش کی جائے گی تو میں اس کے ایک ایک جزء کا جائزہ لے کے اس کو الگ کر کے دکھاؤں گا، یہی میری ذمہ داری بھی ہے، یہی میرا منصب۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب دو چھوٹے چھوٹے توضیحی سوال۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ رسالت بھی تو دین کی ایک اصطلاح ہے، لیکن عربی زبان میں رسول کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ نہرو سعودی عرب چلے گئے تو اخبارات نے لکھا رسول الہند مرحبا، تو رسول کا لفظ بھی تو عام طور پر لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبوت جو ہے یہ کسی کی جاگیر تھوڑی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، تو ہم نے جو ہمیں خبر دے رہے تھے اپنے باطن کی، ان کو ہم نے نبی کہہ دیا۔ رسول بھی پیغمبر کو کہتے ہیں، تو اس طرح سفیر کو رسول کہہ دیا جاتا ہے، کسی ملک کے سربراہ کو رسول کہہ دیا جاتا ہے، تو اس میں اتنی تباہش کی کیا بات ہے؟ دنیا کی ہر زبان میں کچھ الفاظ لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اصطلاح بن جاتے ہیں،
اس میں پھر تینوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہونا بند ہو جاتے ہیں، صرف اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اصطلاحی مفہوم میں بند ہونا ختم ہو جاتے ہیں، پھر لغوی مفہوم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ سب صورتیں ہوتی ہیں۔ تو رسول کے لفظ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ خود قرآن میں اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی جیسے لفظ بدعت ہے، عربی زبان میں نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، وہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہر نئی چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور اپنے اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کا لفظ اس لغوی مفہوم میں عربی زبان میں استعمال ہونا بند ہو گیا، یعنی وہ اب اصطلاحی مفہوم ہی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اصطلاحی مفہوم کے مقابل میں اگر کوئی لغوی مفہوم میں اس کو استعمال کرتا تو شاید وہ بھی قابل اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہاں تو ایک پورا تصور ہے، یعنی نبوت کا ایک پورا الگ تصور ہے۔ یہ نبوت کا جو الگ تصور ہے، یہ میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں فیضان وجود سے شروع ہوتا ہے، جس امر پر مخلوقات کام کرتی ہیں یا ان کی فطرت وجود میں آتی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، ان میں سے منتخب لوگوں کے لیے مخاطبہ الہی بنتا ہے یا تفہیم بنتا ہے، اور اس تفہیم میں وہ آخری منزل بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس میں جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت دیتے ہیں اسی طرح اس فرد کو بھی اپنی ہدایت دیتے ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں بندے کی طرف سے یا ملکے کا ظہور ہو رہا ہے، یا فیضان نتیجہ خیز ہو رہا ہے، یا اس کا اکتساب کچھ نتائج پیدا کر رہا ہے۔ جو دین میں نبوت کا تصور ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، وہاں سراسر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، راہ چلتے کسی کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، یہ تاج اس کے سر پر پہنایا جاتا ہے، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ مخاطبہ الہی سے سرفراز ہو کر اپنی بات پیش کرتا ہے۔ نہ یہ کسی ملکے کا ظہور ہے، نہ یہ کسی صلاحیت کا ظہور ہے، اور نہ اس میں جو عمومی فیضان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو رہنمائی شاید کی مکھیوں کو بھی مل رہی ہے، انسانوں کو بھی مل رہی ہے، وہ اپنے منتہائے کمال پر پہنچ گئی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا نبوت عامہ کے حاملین ان افراد کی علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ غامدی صاحب کے مضمون اسلام اور تصوف میں پڑھا جا سکتا ہے کہ سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد پھر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس درجے میں تعلق قائم ہوتا ہے، اور کیسے کائنات کے اسرار رموز ان پہ کھول دی جاتے ہیں، اور کیسے اس دنیا کی باغ اور رنان ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ غامدی صاحب نے آج سے کم و بیش 30-35 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا، اسلام اور تصوف۔ اس مضمون میں ہمارے صوفیہ کرام کے ہاں نبوت کا جو تصور ہے اس پر انہی کی کتابوں کے اقتباسات پیش کر کے بتایا تھا کہ پورا کا پورا ایک متوازی نقطہ نظر ہے جو دین اسلام میں نبوت کا تصور ہے اس سے مختلف ہے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں غامدی صاحب سے شیخ ابن عربی کی کتاب میں بعض عبارات کے حوالے سے بھی سوال کیا تھا، اس میں بھی غامدی صاحب نے اس نقطہ نظر کو واضح کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مسلمان ہوتے ہوئے ہم اس طرح کی اصطلاحات کو اپناتے ہیں تو اس سے ایک التباس پیدا ہوتا ہے جو نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ غامدی صاحب اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کی پیشکش پہ بہت زیادہ تنقیدی اشکالات، سوالات، اعتراضات ہمارے موصول ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں، جز بجز قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آپ کے نقطہ نظر کو ہم یہ جانیں۔ کہا گیا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جی التباس پیدا ہوتا ہے، نبوت عامہ اور تشریح نبوت کا جب فرق ہمارے صوفیہ بیان کرتے ہیں، کیا التباس پیدا ہوتا ہے؟ لکھا گیا ہے کہ شیخ کی اصطلاح سے اہل سنت سے کے ہاں مراد دیے جانے والے کون سے دینی مفہوم گڈمٹ ہو گئے ہیں؟ غامدی صاحب نے واضح نہیں کیا، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، ان پر وحی بھی ہوگی، بصورت الہام، علم و عرفان ہونا بھی ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے کائنات کی ہر شے پر اپنا عرفان بھی نازل کرتے ہیں۔ شیخ انہی امور کو نبوت عامہ کہتے ہیں۔ اگر دین سے مراد اہل سنت کی تعبیری روایت سے باہر غامدی صاحب کا تصور دین ہے تو پھر اس التباس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں غامدی صاحب؟ کہا گیا ہے کہ جو روایتی تعبیر دین ہے اس میں جو کچھ ہمارے صوفیہ بیان کر رہے ہیں اس سے تو کوئی التباس پیدا نہیں ہوتا۔ دو چیزیں سمجھنی چاہیے، ایک یہ کہ ہم دین کو واضح کرتے ہیں، اس کی شرح کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس میں جو اصطلاحات قائم کی گئی ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یہ سب دین کی خدمت ہے۔ یہ فقہا نے کی ہے، متکلمین نے کی ہے، اس وقت بھی علماء یہ خدمت انجام دیتے ہیں، ہمارا بھی اس میں تھوڑا بہت حصہ ہے۔ اس خدمت کو انجام دیتے وقت آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ تفہیم و تبیین ہے، یعنی
دین تو اللہ کا دین ہے، وہ قرآن میں بیان ہو گیا، سنت میں بیان ہو گیا، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی کوئی وضاحت آ گئی، ہم اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں انسانی حیثیت سے سمجھنے کا عمل ہوتا ہے۔ سمجھیں گے تو آگے پہنچائیں گے، سمجھیں گے تو وضاحت کریں گے، سمجھیں گے تو کسی چیز کا مصداق کیا ہے اس سے لوگوں کو متعارف کریں گے۔ یہ سمجھنے کا عمل چونکہ انسانی عمل ہے، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی غلطی کسی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی ہو جائے تو اس پر کیا تنقید نہیں کی جائے گی؟ وہ اگر کسی اصطلاح کو متعین کرتا ہے، دین کے کسی مدعا کی وضاحت کرتا ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھاتا ہے، اس میں میرے نزدیک، آپ کے نزدیک، کسی اور صاحب علم کے نزدیک غلطی ہو رہی ہے تو اس پہ نقد ہوگا۔ ہمارے ہاں تفسیروں میں، ہمارے ہاں علم کلام کی کتابوں میں، ہمارے ہاں فقہا کی تصریحات میں یہ سب تنقیدیں ہوتی ہیں۔ یعنی احناف ہی کو دیکھیں، وہ شوافی سے اختلاف کر رہے ہیں، شوافی کو دیکھیں، وہ احناف سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میں نے جب ابھی اعتراضات سیریز میں سنت پر گفتگو کی ہے تو یہ بتایا ہے کہ اس اصطلاح کی کتنی تعریفیں ہمارے ہاں رائج ہیں۔ علماء حدیث کیا تعریف کرتے ہیں، فقہا کیا کرتے ہیں، یہ اختلاف ہی ہے نا۔ اس میں ظاہر ہے ایک اگر ایک نقطہ نظر بیان کر رہا ہے اور دوسرا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی پہلو سے اس کو مرجو سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے یا اس کو بہتر نہیں سمجھتا، وہ اپنی بات الگ سے بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اگر باہر یعنی دین سے باہر کوئی چیزیں موجود ہیں، ان کو کسی نے سمجھا ہے اور اس کے لیے اصطلاحات اختیار کی ہیں، وہ اصطلاحات ہم اصرار کریں گے کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جن اصطلاحات سے دین کی اصطلاحات کے ساتھ التباس پیدا ہو۔ مثلا توحید ہمارے ہاں ایک دینی اصطلاح بن چکی ہے۔ توحید کی کیا تعریف ہے، قرآن مجید کس کو توحید کہتا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے حقیقت توحید و شرک کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں توحید کی تعریف کی ہے۔ یعنی مجھے مقصد کے لحاظ سے، مدعا کے لحاظ سے کتاب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں نے اس تعریف کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، میری کتاب میزان میں دیکھیے، میں نے اس سے مختلف طریقے سے تعریف کی ہے۔ یہ تعریف کیسے کرنی چاہیے، تعارف کیسے کرانا چاہیے، کسی چیز کا مصداق کیسے واضح کرنا چاہیے، یہ خدمت علماء انجام دیتے ہیں، اس میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ لیکن باہر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر سوشلزم ہے، کمیونزم ہے اور بہت سے ازم ہیں، وہ اگر اپنے ہاں اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے ایسی تعبیرات اختیار کریں گے اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان کو اختیار کر کے آگے بیان کریں گے تو انہیں بھی توجہ دلائی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نبوت عامہ کیا ہمارے دین کی کوئی اصطلاح ہے؟ کیا قرآن نے، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نبوت کی کوئی اقسام بیان کی ہیں؟ پورے دینی لٹریچر میں دیکھ لیجئے ایک نظر ڈال کے، نبوت ایک ہی نبوت ہے۔ وہ نبوت کیا ہے اس کو ظاہر ہے میں سمجھاؤں گا، آپ سمجھائیں گے۔ ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں ان کی تعریفیں کی ہیں، بالکل ابتدا میں، ان کو دیکھیے۔ بعض دوسرے اہل علم ان کو بیان کر رہے ہیں، متکلمین کے یہاں زیر بحث رہتی ہیں۔ تعبیر کرنے میں الفاظ کا فرق ہوگا، مدعا کو سمجھانے میں کسی ایک شرط کو کوئی داخل کر دے گا، کوئی نہیں داخل کرے گا، اس میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ یہ تفہیم و تبیین میں غلطی ہے، اس کا امکان بھی مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باہر ایک اسی نوعیت کی اصطلاح جب آپ اختیار کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم فلاں چیز کو نبوت کہہ رہے ہیں، فلاں چیز کو توحید کہہ رہے ہیں، فلاں کو الہ کہہ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کس طرح گوارا کیا جائے گا۔ اور میں نے اپنے اس مضمون میں برسوں پہلے صرف یہ توجہ دلائی تھی کہ اگر کسی کو تصوف بحیثیت دین، بحیثیت نظام فکر، بحیثیت دعوت پسند ہے، اختیار کرے، اس کو اپنے دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش بھی کرے،
جیسے کہ کوئی آدمی کمیونزم کی دعوت دیتا ہے، سوشلزم کی دعوت دیتا ہے، دی آخر لوگوں نے کم و بیش 1 صدی تک غلغلہ رہا، دے، لیکن یہ کہ اس کو ان اصطلاحات میں بیان نہ کرے جس سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا دین ہے، کیونکہ دین میں جب آپ کوئی بات کریں گے تو وہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کا ماخذ کیا ہے۔ یہ بات اگر آپ نے کہی ہے تو پھر آپ کو قرآن سے اس کا ماخذ بتانا ہوگا، آپ کو حدیث سے اس کا ماخذ بتانا ہوگا۔ وہاں پر بھی صرف ماخذ بتا دینے کے نتیجے میں جان نہیں چھوٹ جائے گی، یہ بحث اس کے بعد بھی ہوگی کہ آپ نے اس کی صحیح تعبیر کی ہے یا غلط تعبیر کی ہے۔ تو جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت عامہ دین کی کوئی اصطلاح نہیں۔ جب آپ یہ اصطلاح استعمال کریں گے، اگر ایک الگ نظام فکر میں استعمال کریں گے تو التباس پیدا ہوگا، اور اگر آپ نے دین میں کچھ چیزوں کے لیے یہ اصطلاح وضع کی ہے تو یہ گویا دین میں ایک نئی اصطلاح داخل کرنا ہے۔ وہ دین میں جب آپ نئی اصطلاح داخل کریں گے تو پھر یہ پوچھا جائے گا کہ کیا چیزیں ہیں جن کے لیے یہ اصطلاح وضع کی گئی، یعنی یہاں گویا تعبیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں فقہا نے فرض، واجب، سنت، مستحب اصطلاحات وضع کی ہیں نا، تو ہم پوچھیں گے کہ یہ اصطلاح کیا فی الواقع دین میں بھی کوئی بنیاد رکھتی ہے؟ تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے۔ جی، تشریف لائیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ اگر وہ پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو پھر تو ختم نبوت کا معاملہ جاتا رہا، اس لیے کہ پھر آخری پیغمبر وہ ہیں، اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے جب وہ آئیں گے تو پھر انہی کی اتباع ہوگی، پھر وہ جو کہیں گے وہ مانا جائے گا۔ وہ اگر کہیں گے کہ میں محمد الرسول اللہ کی شریعت پر عمل کروں گا تو عمل کیا جائے گا، اور اگر کہیں گے کہ نہیں میں نے اس کو منسوخ کر دیا ہے تو پھر میں آپ کیا کر لیں گے؟ تو نبی ہوئے کہ جو چاہیں کر، خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے۔ اور اگر دوسری بات مانی جائے گی جو عام طور پر بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں ان کی پیغمبری کا زمانہ گزر گیا، وہ اب پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کے وہی مسیح ہوں گے لیکن پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، تو اگر وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے تو پھر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ پھر کسی دوسری اصطلاح کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے اس امت کے اندر بہت سے علماء ہیں، بہت سے فضلاء ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑی اصطلاحات ہیں، بڑے القاب ہیں، ان کے لیے بھی کو وضع کر لیں گے۔ اس میں پھر نبوت کی بحث کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو دین میں باقی ہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت سے بیان کر دیا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات، ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ چیز پہلے بھی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے خواب صرف نبیوں کو آتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ عام انسانوں کو بھی خواب آتے رہے ہیں۔ ہم نے تو قرآن میں پڑھا کہ بادشاہ کو، یوسف علیہ السلام کے زمانے کے مصر کے بادشاہ کو خواب آئے ہیں، بالکل سچے خواب آئے ہیں۔ زندہ کے 2 ساتھیوں کو خواب آئے ہیں اور دونوں سچے خواب آئے ہیں۔ ان کی تعبیر کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کو تو ایک طرف رکھیے، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن وہاں تو غیر مسلم ہیں، ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے، نہ بادشاہ مسلمان ہے نہ وہ زندہ کے دونوں ساتھی مسلمان ہیں۔ ان کو دعوت دی ہے حضرت یوسف نے، انہوں نے اپنے خواب بیان کیے ہیں، ان کے خواب بھی سچے ہیں، بادشاہ کے خواب بھی سچے ہیں۔ تو اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے کہ اس کے لیے یہ اصطلاح وضع کی جائے؟ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ مکھی مچھر کو بھی الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا امر آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اور پہاڑوں میں بھی نازل کرتے ہیں، تو اس کے لیے اصطلاح کیوں وضع کی جائے؟ وضع کرنی ہے تو کوئی اور اصطلاح بنائی جائے، یعنی اس کو بیان ہی کرنا ہے تو کریں، آپ کسی چیز میں بیان کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی الہام، کسی کشف، کسی چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، یعنی وہ چیزیں جو محسوس طریقے سے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں، وہ رہنمائی تو انسانوں کو حاصل ہے، وہ جانوروں کو بھی حاصل ہے، اللہ کی ساری مخلوقات کو حاصل ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ لیکن محسوس رہنمائی کی ایک ہی شکل اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا، باقی رہ گئی ہے، وہ نہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ خاص تھی نہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے لیے اصطلاح وضع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تو بتانا چاہیے نا کہ آپ نبوت عامہ کوئی معمولی بات ہے،
یعنی آپ کہیں کہ ایک توحید مشرکانہ بھی ہے، مان لیں گے اس بات کو؟ نہیں مانیں گے نا. تو اس وجہ سے یہ صرف التباس کا سادہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ بڑا شدید اعتراض وارد ہوتا ہے کہ باہر کی کچھ چیزیں ہیں یا ایک دوسرا نظام فکر ہے، وہ اپنی اصطلاحات اسی طرح کی کیوں بیان کر رہا ہے جو دین میں موجود ہے. دین پہ ہم نہ کسی نئی چیز کو داخل ہونے دیں گے اور نہ کوئی غلط تعبیر کی جائے گی تو اس کو تنقید سے بالاتر سمجھ سکتے ہیں. تو دونوں کام کریں گے. یعنی دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں. کہا جا سکتا ہے یہ ہمارا نظام فکر ہے، ہم جو اصطلاحات چاہے وضع کریں. تو یہ کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا جو بھی نظام فکر ہے وہ کمیونزم ہے، وہ سوشلزم ہے، وہ صوفیزم ہے، اسپرچولزم ہے، روحانیت ہے، از راہ کرم اس میں اصطلاحات وہ وضع کیجئے جو دینی اصطلاحات سے التباس پیدا نہ کرے. یہی کہیں گے. جی آپ کا نظام فکر ہے، رکھیے اپنی اصطلاحات کو، لیکن التباس پیدا نہ کرنے دیجیے. اور دوسری بات کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ دین کی تعبیر کر رہے ہیں جیسے کہا گیا ہے تو پھر دین کی تعبیر صحیح ہونی چاہیے. تو یہاں تو یہ تعبیر نہ صرف یہ کہ بالکل بے بنیاد ہے، بلکہ جن چیزوں کی وجہ سے یہ تعبیر قائم کر کے پھر اس کا ایک وسیع دائرہ قائم کیا گیا ہے وہ دین میں سری بدعت ہے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا، کافی تفصیل سے غانم صاحب کی بات سامنے آئی کہ جو التباس پیدا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کے کیا کیا مفاسد ہیں. اچھا غانم صاحب ایک اور بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ کم سے کم غامدی صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ خود انہوں نے امت کے اندر جو رائج اصطلاحات تھی، مثلا سنت کی اصطلاح ہے، پوری امت جمہور فقہا اس میں حدیث اور عمل تواتر سے پہنچنے والے اعمال دونوں کو شامل کرتے، دونوں سنت اخذ کرتے ہیں. وہاں پر وہ سنت سے اپنی مراد لیتے ہیں، تو وہاں پر جب ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہماری اصطلاح کے ساتھ التباس پیدا نہ کریں، آپ کا جو بھی تصور ہے دین کی عملی روایت کا اس کو کسی الگ لفظ میں بیان کریں، تو وہاں پر ہمارا ہی جو دینی ایک تعبیر ہے سنت کی اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور اپنا تصور اس میں شامل کرتے ہیں. تو التباس تو وہاں بھی ہوتا ہے. اسی لیے میں نے سنت کیا ہے کہ موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اصطلاح اللہ کے پیغمبر نے اصطلاح کے طور پر استعمال کی پھر اس کے حدود واضح کر دیے. علماء نے اس لفظ کو اختیار کیا ہے، رسالت مآب نے اس لفظ کو استعمال کیا، صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن سارے ذخیرے کو دیکھ لیجیے وہاں عمومی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے. میرا طریقہ جیسے ہم بولتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے معنی بھی یہی ہیں. یہاں تک کہ خود قرآن میں سنت اللہ، اللہ کی سنت کے الفاظ آئے ہیں. اس کو اہل علم نے اصطلاح بنایا ہے، ان میں بڑے اختلافات ہوئے، وہ سب اختلافات میں نے بیان کر دیے ہیں. جس طرح ان کو اختلاف کرنے کا حق ہے اسی طرح مجھے بھی حق ہے اور قیامت تک رہے گا. اس طرح کی جتنی اصطلاحات علماء بیان کرتے ہیں یا اس کو اپنے نظام فکر کا حصہ بناتے ہیں ان پر نقد ہوتا رہے گا، ان کی تنقید بھی ہوتی رہے گی، ان کے حدود بھی واضح کیے جاتے رہیں گے. اس میں دوسروں کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری اصطلاح میں یہ چیزیں شامل ہیں. مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ اس اصطلاح میں یہ چیزیں شامل ہیں. یہ جو لفظ ہے یہ کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو اپنایا ہے، میں نے بھی اسی کو اپنایا ہے. تو یہاں لفظ کا ماخذ تو اللہ کے پیغمبر کا استعمال ہے. ہاں البتہ جو اصطلاحات انہوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر نہاناک میں ہم واجب کی ایک اصطلاح ہے اور میں اپنے ہاں واجب کے وہ اور معنی لے لوں، اس پر وہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہاں التباس کا اندیشہ ہے. لیکن وہ التباس کیا دین میں ہے؟ دین میں التباس بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ دین میں نہ کوئی بات خدا کے اور خدا کے پیغمبر کی حجت کے بعد کہی جا سکتی ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اپنی تشریحات دین میں داخل کی جا سکتی ہیں. جو علماء کے درمیان اصطلاحات کے اختلافات ہیں وہ رہیں گے، ان کو حق حاصل ہے اس پہ تنقید کریں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو تنقید کا حق نہیں ہے، ان کو تنقید کا حق ہے، مجھے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کا حق ہے. تو بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غانم صاحب ایک اور چیز زیر بحث آئی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بہت ساری دینی اصطلاحات ہیں جن کو لوگ عام طور پہ استعمال بھی کر رہے ہیں. رسول کا لفظ ہے، ہندوستانی سفیر کے لیے رسول الہند کہہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے واضح کیا تھا کہ بسا اوقات لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں، بسا اوقات اصطلاحی ایک پوری تعبیر بن جاتی ہے. تو نبوت کا لفظ اصل میں دوسری کیٹیگری کا ہے، پہلی کیٹیگری میں اس کا اس طرح کا استعمال نہیں ہوا. کہا ہی گیا ہے کہ ذخیرہ حدیث کو دیکھیں، عرب لٹریچر کو دیکھیں، ہر جگہ پہ نبی کا لفظ بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہوا نظر
نظر آتا ہے جیسے رسول کا لفظ ہے. پہلا اعتراض پہ یہ کیا گیا کہ رسول کے لفظ پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی، حالانکہ ہر رسول نبی بھی تو ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر ہندوستانی سفیر کے لیے رسول کا لفظ اختیار کیا جائے گا تو وہاں پر تو وہ تصور آپ سے آپ آ جائے گا، رسول کا ہے تو رسول تو نبی بھی ہوتا ہے، تو اس پر آپ کو اعتراض نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روایتوں کے اندر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ خود صحابہ کرام نبی کا لفظ کسی مقام مرتفع کے لیے، کسی بلندی کی جگہ کے لیے استعمال کر لیتے تھے، اور اہل لغت بھی اس کو اپنے لغوی معنی میں مستعمل مانتے ہیں. وہاں یہ زیر بحث تھا کہ مکان مرتفع یا سطح مرتفع یا کسی ٹیلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں، شخص کے لیے استعمال زیر بحث تھا، مکان کے لیے. یعنی یہ سوال تھا کہ جب رسول کا لفظ ایک اصطلاح بن گیا تو اس کے لغوی مفہوم کی کیا نوعیت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا لغوی مفہوم کبھی بھی ختم نہیں ہوا، قرآن میں بھی وہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی یہ تعبیر آئی ہے، اور اس کے بعد بھی عربی زبان میں یہ جاری رہا ہے. کسی لفظ کا لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے رہنا یہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا. بدعت کے لفظ کی مثال یہی ہے، وہ عربی زبان میں اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، لیکن دین میں وہ ایک اصطلاح بھی ہے. تو اصطلاح کا فرق، لغوی استعمال کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. نبی کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہتا لغوی مفہوم میں، اور مثال کے طور پر صوفیہ بھی استعمال کر لیتے لغوی مفہوم میں، تو کس کو اعتراض تھا؟ اگر وہ عربی زبان میں استعمال ہو رہا ہے تو میں نے بھی کر لیا، آپ نے بھی کر لیا، اس کے قرائن ہوں گے، معلوم ہو جائے گا. جب آپ اس کو ایک دینی اصطلاح بنائیں گے اور نبوت میں اشتراک تلاش کریں گے کہ دیکھو یہ نبوت وہ ہے اور یہ نبوت یہ ہے، تو اب تو ظاہر ہے کہ آپ نے ایک ہی مفہوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور پھر ان کے لیے یہ لفظ استعمال، سیدنا مسیح سے نسبت بھی دیں گے تو اور سیدنا مسیح جیسی شخصیت سے اس کو منسوب کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ نبوت کا 46واں حصہ خوابوں کی صورت میں باقی ہے، تو دیکھیے اس کے لیے ہم یہ اصطلاح وضع کر رہے ہیں. تو یہاں تو لغوی مفہوم یعنی مکان مرتفع کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ تو استعمال ہی نہیں ہو رہا. اس میں آپ نے یہ پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ رسول کا لفظ تو اس وقت بھی لغوی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ زبان کے بولنے والوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ تو نہیں ہے. نبی کا لفظ شخص کے لیے، یعنی کسی ایسے شخص کے لیے جس کو ہم نبی کہیں اور وہ حقیقت میں وہ نبی نہیں ہے جس کے لیے قرآن میں اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس کا استعمال ختم ہو گیا، یہ کبھی استعمال نہیں ہوا. ایسا بارہا ہو جاتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا کہ ایسے استعمال نہیں ہوا. یعنی نبوت یا نبی کا لفظ جس چیز سے مشتق ہے وہ کیا ہے؟ دو مفاہیم ہے، ارتفاع، بلندی، یعنی نبی گویا ایک بلند مرتبہ ہستی ہے. دوسرا اخبار، خبر دینے والا. میرے نزدیک دوسرے ہی کی ترجیح ہے. تو خبر دینے والا تو وہ بھی ہوتا ہے جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر خبریں سناتا ہے، تو کیا اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، عام طور پہ نہیں کرتے. لیکن رسول کا لفظ ہم سفیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ لغوی استعمال ہے شخص کے لیے، جس کے میں نے نفی کی تھی. اس میں آپ لغت کی کتابیں کھول کے مکان مرتفع کے لیے اس کے استعمال کے نظائر پیش کریں. یہ واقعتاً علم ہے اور استدلال ہے. بات کیا ہو رہی ہے، کس ذیل میں ہو رہی ہے، اس کی مثال دینی چاہیے تھی. چنانچہ یہ بالکل واقعہ ہے کہ رسول کا لفظ لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصطلاحی مفہوم میں بھی، اور نبی کا لفظ اب صرف اصطلاحی مفہوم ہی میں استعمال ہوتا ہے. ایک نقطہ واضح ہو گیا. اچھا ہم صاحب، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر رب، حالانکہ نبی اور رسول سب سے بڑا تو رب ہے، رب کی اصطلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، اس بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، بلکہ ہماری فقہ میں تو جو گھر کا مالک ہوتا ہے، رب المال، اس کو کہہ دیا جاتا ہے، یا جس کے پاس سمن ہوتا ہے. تو رب کی اصطلاح پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نبی کی اصطلاح پہ اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں، یہ کہ اس میں صفت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لغوی مفہوم میں بھی آتا ہے، گھر کے مالک کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی اگر مال دیتا ہے اور کوئی مزاربت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ اس کے لغوی استعمالات ہیں، جاری ہیں، خود قرآن میں موجود ہے. لغوی استعمال پر کیا کوئی اعتراض کیا گیا ہے؟ وہ تو ہمیں بھی نہیں ہوگا کہ کیا کریں. صوفیہ اس کو لغوی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جب اصطلاح کے طور پر کوئی چیز استعمال ہوگی تو اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ اصطلاح اگر کسی الگ نظام فکر کی ہے تو التباس پیدا کر رہی ہے، اور مسلمانوں کو توجہ دلائی جاتی ہے. ظاہر صوفیہ مسلمان ہیں، ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے نظام فکر کے لیے وہ اصطلاحات استعمال نہ کریں جو التباس پیدا کریں. یہ ایک پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اصطلاح صحیح وضع کی گئی ہے.
میں نے عرض کر دیا کہ بالکل بے بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اللہ کے پیغمبر نے صراحت سے یہ بات بیان کر دی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی. جب باقی ہی نہیں رہی یعنی نبوت میں سے سچے خوابوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی. حضور نے بتا دیا نا، صاف صاف طریقے سے بتا دیا کہ کوئی بشارت کا خواب بسا سکتا ہے. تو خواب نہ پہلے لوگوں کو نبی بناتا تھا آ کے، بادشاہ سلامت نبی نہیں بن گئے تھے جب انہوں نے سیدنا یوسف کے زمانے میں خواب دیکھا، نہ زندہ کے ساتھی نبی بن گئے تھے نہ اب بنیں گے. یہ تو عام لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت موجود ہے، پہلے بھی تھی اب بھی موجود ہے. آپ نے یہ بتایا کہ یہی باقی رہ گئی ہے، مطلب یہ تھا کہ وہ چیز جس کو نبوت کہتے ہیں اور جس میں ایک محسوس رابطہ ہوتا تھا، اس نوعیت کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی. بالکل واضح ہو گیا ہم سب. اس کے بعد جو بنیادی سوال آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نبوت کہہ رہے ہیں اس کو قرآن مجید سے کوالیفائی بھی کیا جانا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو پورا کا پورا تصور نبوت عامہ ہے وہ قرآن مجید ہی کی نصوص اور قرآن مجید میں بیان کردہ حقائق پر مبنی ہے، برخلاف اس کے کہ جو تعریف غامدی صاحب کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں صوفیاء کرام اور غامدی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، سب کو زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے.